یہی کڑیاں تھی. میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین یا جیسے زنجیر کا ماتم. پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو، کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی. ہم کرتے تھے، یاد ہے ہم چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں میں آگ کا ماتم ہوتا تھا، پورا گاؤں جمع ہوتا تھا. اب اس عمل کو دیکھا جائے، ایک عمل غیر عاقلانہ عمل ہے کہ انگارے جلائے ہوئے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، آگ پہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آتی کیسا عمل ہے. لیکن اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو امام حسین کی طرف لے جا رہے ہیں. اب اس کو عاقلانہ اینگل دیا ہم نے. لوگ ان چیزوں کو پہلے بزرگ اگر یہ کام کرواتے تھے، سوچتے تھے، پلاننگ بناتے تھے. ایسے بولیں گے امام حسین کی مجلس سے کون آتا؟ پہلے سے مفتی نے بول دیا حرام ہے، نہیں جانا، شیعہ جو بھی بولے نہیں کرنا. لیکن ہم نے ایک ایسا اینگل اپنایا، آگ پر نماز پڑھی جائے گی. اب پورا گاؤں پریشان ہو جاتا تھا، بھئی آگ میں جائیں گے یہ لوگ، یہ کیسی مخلوق آگے نہیں. سارا گاؤں جمع ہو جاتا تھا. جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگ آگ پہ دوڑ رہے ہیں. پھر پوچھتے تھے آگ کیوں جلائیے؟ پھر ہم بولتے تھے کربلا میں حسین کے خیموں کو جلایا گیا. ذہن کو انتقال دیا. زنجیر کا ماتم، اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی. ویسے کوئی آتا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھریاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں. یہ یونیک چیز ہے نا. کون مارتا ہے خود کو چھری؟ کون اپنا خون نکالتا ہے؟ اور اکثر عاشورہ کے جلوس میں انٹیریئر سندھ آپ جائیں گے، ویسے مجلس میں جاؤ گے 2000 2500 لوگ. شام غریبہ کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں زنجیر زنی ہوتی ہے، کم از کم 50,000 40,000 لوگ آتے. پورا شہر سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں گویا سارے شیعہ کھڑے ہیں. شیعہ ہوتے نہیں ہیں، شیعہ کم ہوتے ہیں، تماشائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیا اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیک تھی کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے آئے. خود امام رضا جب محرم کا چاند نظر آتا تھا بازار میں آتے تھے، امامہ اتارتے تھے، خاک سر پہ ڈالتے تھے، گریبان کو چاک کرتے تھے. سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، مولا بیٹا مر گیا، کیا ہوا گھر پہ؟ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا؟ توجہ جلب کرتے تھے. پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو مارا گیا. کہتے تھے فرزند رسول ایسے رو رہے ہو جیسے آج کوئی مرا ہو، سالوں گزر گئے، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہ جان بوجھ کے، کیونکہ اگر ہم غدیر کو مناتے اس طرح تو تم غدیر نہ بھولتے. اب ہم کربلا تم چاہو بھی تو ہم تجھے حسین بھولنے نہیں دیں گے.